مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے کلمہ توحید کا پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے کہ وہ مسافر یا بیمار نہ ہو، تو اس پہ فرض ہے۔ مسافر اور بیمار کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں اس روزے کو رکھیں گے۔ چوتھا رکن جو اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز اور روزے کے بعد، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے جس کے مال پہ صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزر چکا ہو۔ اور صاحب نصاب کیسے بنے گا؟ اس کے پاس سونا چاندی یا نقدی ہو یا مال تجارت ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، سونا چاندی، نقد یا مال تجارت، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ سونے کی مقدار 7.5 تولے ہے، چاندی کی مقدار 52.5 تولے ہے، اور نقد ان کے حساب سے ہوگا۔ جو اقل نصاب کو پہنچے وہ تقریباً 1,70,000 روپے تک بنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 1,70,000 آج کے دور میں موجود ہوں اور سال اس پہ گزر گیا ہو، تو اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہے، یعنی 40واں حصہ۔ فیصد میں 2.5% بنے گا اور 40واں حصہ بنتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال کو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بار بار زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اگر صحیح معنی میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو کوئی فقیر نہ رہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ مال کا میل ہے، اور جب یہ رہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ باقی مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جس شخص کے پاس سونا، کچھ مقدار سونے کی ہو، کچھ نقد ہو، کچھ چاندی ہو، تو اقل نصاب یعنی چاندی کے نصاب سے 52.5 تولے چاندی کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر ایک ہی جنس ہو، صرف نقد ہو یا صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو، تو پھر سونے کا 7.5 تولے، چاندی کا 52.5 تولے اور نقد کا 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً آج کے دن کے حساب سے وہ 1,70,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اتنے پیسے جس شخص کے پاس ہوں اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور مال تجارت کا جو مال پڑا ہوا ہے اس سارے مال پہ کا حساب کریں گے، لین دین نکال کے جو باقی پیچھے مالیت کا مال بچے گا۔ لین دین سے مراد یہ کہ جو کسی سے لینا ہے وہ جمع کر دیں گے، اور جو ادھار مال آیا ہوا ہے پیسے کی ادائیگی کرنی ہے وہ اس میں سے نکال کے باقی جو مالیت بچے گی اس مالیت پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پہ لازم ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اللہ پاک اس کے مال میں مزید برکت پیدا فرما دے۔ اپنے ذاتی استعمال کی گاڑی، اپنے ذاتی استعمال کا گھر، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی قیمتی ہو، نہ مکان پہ، ذاتی استعمال کے مکان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور ذاتی استعمال کی گاڑی چاہے ایک سے زیادہ کیوں نہ ہو، جو استعمال میں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک غلطی کا ازالہ کرتا چلوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سونا استعمال ہو رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی سونے پہ زکوٰۃ ہے، تو یہ
ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے۔ جتنا سونا کسی کے پاس موجود ہے، اگر وہ 7.5 تولے کو پہنچتا ہے، وہ استعمال کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ اس کی قیمت جو جس دن کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اس دن کو جو قیمت ہوگی، اسی قیمت کے حساب سے جو مالیت اس کی بنے گی، اس مالیت کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اصول سے مراد اوپر کی طرف رشتے، باپ، دادا، پردادا وغیرہ، اور فروع یعنی بیٹا، پوتا، بیٹی اور پڑپوتا، پڑپوتی، یہ لوگ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کا تعاون کرے گا اگر وہ ضرورت مند ہوں، اور جو اس کے زیر کفالت لوگ ہوں ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، لیکن جو بہن بھائی یا رشتہ دار قریبی وہ اس کی کفالت میں نہ ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد پھر سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ دینی مدارس کے طلباء ہے، اس لیے کہ اس میں 2 اجر ہیں، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر، دوسرا دین کی ترویج میں معاون ہونے کا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان فرائض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس فرض کی ادائیگی کرے ان کی طرف سے اسے قبول فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔